بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تغلق سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی اور ناصر الدین محمود تغلق فوت ہوا تو دہلی پر سید خضر خان ولد سلیمان خان تخت نشین ہو گیا، جو اس سے پہلے صرف ملتان اور پنجاب کا حکمران تھا۔ خضر خان نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی خضر خان کے شروع کے زمانے میں خطبے میں خضر خان کا نام لیا جاتا، بلکہ خضر خان نے کابل کے حکمران امیر تیمور کے پوتے شاہ رخ کے نام کا خطبہ پڑھوایا، لیکن کچھ عرصے بعد خطبے میں خضر خان کا نام بھی شامل کر دیا گیا۔ خضر خان کا دور اندرونی ریشہ دوانیوں، فتنوں اور سازشوں کا دور تھا، اور خضر خان کی ساری کوششیں فتنوں اور سازشوں کو کچلنے میں صرف ہوئیں۔ خضر خان ایک عادل حکمران تھا اور اس کا عدل ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ عدل کے معاملے میں خضر خان امیر، غریب، مسلمان، ہندو، عیسائی غرض کسی میں تمیز نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ خضر خان کا دور خوشحالی کا دور مانا جاتا تھا۔ خضر خان 28 مئی 1414 میں دہلی کا حکمران بنا اور 1421 میں طبی موت مارا گیا۔ اس کی وفات پر دہلی کے بچے نے غم منایا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ خضر خان کی وفات پر اس کا بیٹا مبارک شاہ حکمران بنا۔ مبارک شاہ ایک عقلمند، عادل اور بہادر حکمران تھا، جس نے بڑی جرات کے ساتھ نہ صرف سلطنت کی اندرونی سازشوں پر قابو پایا بلکہ بڑی ہمت سے سلطنت کی وسعت کی طرف بھی توجہ دی۔ اس کے دور میں پہلا فتنہ جیرت کھکھر کی صورت میں سامنے آیا۔ جیرت نے لاہور، تلونڈی اور لدھیانے کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مبارک شاہ لشکر لے کر نکلا اور یہ تمام علاقے جیرت سے آزاد کروائے اور جیرت کے مضبوط ٹھکانے مابن بیل پہنچ گیا، لیکن جیرت وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد مالوے کے حاکم سلطان ہوشنگ کی بغاوت کو لشکر کشی کر کے کچل ڈالا گیا اور سلطان ہوشنگ کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کینتھر پر لشکر کشی کی گئی اور راجہ نرسنگھ سے پچھلا 3 سالہ خراج وصول کیا۔ کینتھر کے بعد مواد کی بغاوت کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح گوالیار کے راجہ کو بھی مطیع بنایا گیا۔ غرض مبارک شاہ نے بے شمار بغاوتیں کچلیں اور بہت سے راجاؤں اور امیروں کو اپنا مطیع بنایا اور سلطنت کے وقار میں اضافہ کیا۔ مبارک شاہ کا ایک قابل ذکر معرکہ قلعہ پتر ہندا میں پیش آیا۔ مبارک شاہی لشکر نے عرصہ دراز تک قلعہ پتر ہندا کا محاصرہ کیے رکھا اور حاکم قلعہ فولاد کو عاجز کر دیا۔ فولاد نے حاکم کابل امیر شیخ علی سے مدد مانگی، جس نے لشکر کشی کر کے مبارک شاہی لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ یہاں سے شیخ امیر علی نے لاہور کا رخ کیا اور پھر دیپال پور چلا گیا، جہاں سے اس نے ملتان کا رخ کیا اور بہلول لودھی کے بھتیجے اسلام خان سے برسر پیکار ہوا۔ اسی دوران مبارک شاہ نے لشکر امیر کابل شیخ امیر علی کے مقابلے کے لیے ملتان بھیجا، جس نے شیخ امیر علی کے لشکر کو عبرتناک شکست دی، جبکہ امیر علی کابل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جب مبارک شاہ نے دوبارہ قلعہ پتر ہندا کا محاصرہ کیا تو شیخ امیر علی بھی کابل سے لشکر لے کر چل دیا اور قلعہ لاہور اور دیپال پور پر قابض ہو گیا۔ لیکن جب مبارک شاہی لشکر پہنچا تو شیخ امیر علی کو عبرتناک شکست ہوئی
آخر قلعہ پتر ہندا کو فتح کر لیا گیا اور فولاد کا سر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ مبارک شاہ نے اپنے وزیر سرور ملک، جس کے پاس 2 عہدے یعنی وزارت اور اشراف کا عہدہ تھا، سے اشراف کا عہدہ لے کر ملک کمال الدین کو دے دیا، جس پر سرور ملک کے دل میں بغاوت نے جنم لیا اور اس نے موقع پا کر ہندوؤں کے ایک گروہ سے مل کر مبارک شاہ کو قتل کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سلطان مبارک شاہ ایک عادل اور مدبر حکمران تھا۔ اس نے 13 سال تک دہلی تخت پر حکومت کی اور 1434 میں اپنے ایک امیر کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ 1434 میں مبارک شاہ کی موت پر محمد شاہ بن فرید خان بن خضر خان تخت نشین ہوا اور سرور ملک کو خان جہاں کا خطاب دے کر اسے مبارک شاہی خزانے، فیل خانے اور کور خانے کا حاکم بنا دیا گیا، جس نے مبارک شاہ کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کیا اور ساتھ ہی سرور ملک نے بادشاہ محمد شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جس کا راز بادشاہ پر کھل گیا اور اس نے سرور ملک کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد جیرت کھوکھر پر حملہ کر کے اس کی راجدھانی برباد کر دی اور مطمئن ہو کر عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ کو عیش و عشرت میں مصروف دیکھ کر سرکشوں اور باغیوں کا ایک سیلاب امڑ آیا، جس کی طرف خاص توجہ نہ دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان محمود خلجی نے دہلی پر حملہ کر دیا، جہاں بہلول لودھی نے اپنی جان بازی کے جوہر دکھائے اور سلطان محمود کے پیر جمنے نہ دیے۔ چونکہ بادشاہ کی توجہ امور سلطنت کی طرف اتنی زیادہ نہ تھی، اس لیے آہستہ آہستہ امراء خود مختار ہوتے گئے اور دہلی حکومت کی رٹ کمزور ہوتی چلی گئی۔ 1434 میں محمد شاہ بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا سلطان علاء الدین تخت نشین ہوا۔ بہلول لودھی کو چھوڑ کر تمام وزراء نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ علاء الدین بدایوں گیا تو اسے بدایوں کی آب و ہوا بہت پسند آئی اور وہ عرصہ دراز تک بدایوں میں مقیم رہا۔ جب بادشاہ دہلی واپس آیا تب بھی اس کا دل بدایوں میں اٹکا رہا۔ ہندوستان میں اس وقت خانہ جنگیاں اپنے عروج پر تھیں۔ دکن، گجرات، مالوا، بنگالہ غرض ہر جگہ حکمران خود مختار ہو چکے تھے۔ پنجاب، دیپال پور، سرہند سے پانی پت تک بہلول لودھی کی حکمرانی تھی۔ سنبل پر دریا خان حکومت کر رہا تھا۔ کول میں ترک بچہ عیسیٰ قبضہ جما تھا۔ مہولی سے لاؤڈ سرائے تک احمد خان مواتی حکومت کر رہا تھا۔ پٹیالی میں رائے پرتاب، جبکہ بیانہ میں داؤد خان اوہتی کی حکومت تھی۔ علاء الدین کے پاس دہلی اور چند دیگر علاقے باقی بچے تھے۔ بہلول لودھی نے جب حالات اتنے زیادہ خراب دیکھے تو اس نے علاء الدین کے وزیر حمید خان سے مل کر 1451 میں دہلی تخت پر قبضہ کر لیا۔ علاء الدین نے خوشی سے دہلی کی حکومت بہلول کے حوالے کر دی اور خود بدایوں کی حکومت پر ہی قناعت کر لی۔ اس طرح بہلول لودھی کے آنے سے دہلی کا تخت سیدوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس پر لودھی خاندان قبضہ جمع ہو گیا۔ علاء الدین نے دہلی میں 7 سال اور بدایوں میں 28 سال تک حکومت کی۔